دوستوں، شب کی سیاہی چھائی ہوئی ہے اور پاکستان کے عوام کے چہرے پر یہی سیاہی مل دی جائے گی جب صبح کا سورج طلوع ہوگا، اور پھر یہ بھی سوچ لیا گیا ہے کہ ان کی تقدیر کو کس طرح مزید پھوڑنا ہے۔ انصاف کے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوئے لوگ انصاف کا مضحکہ اڑا رہے ہیں اور وہ سیاہ قلم سے سیاہیاں پھیر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم سب کی تقدیر میں صرف اندھیرا ہے، اس لیے کہ وہ انصاف کو بہت روانی سے چلا رہے ہیں۔ سماعتیں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ وہ بھی مخالفین حیران ہیں جو یہ سارے معاملات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سزا دینے میں اتنی جلدی کیا ہے، سزائے موت سنانے میں اتنی جلدی کیا ہے، یا وقت بھاگا جا رہا ہے یا انہیں کہیں سے الٹیمیٹم ملا ہوا ہے کہ بس 8 فروری سے پہلے ہی اسے سزائے موت سنا دو تو شاید عوام یہ سن کے ہی مر جائے گی۔ عوام مرے گی نہیں، عوام زندہ رہے گی۔ عوام کو یہ بڑے حوصلے دے گیا ہے، بہت کچھ بتا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ آج تو عمران خان عدالت میں آئے اور کہا کہ یہ تو میچ فکس ہے اور اب میں جا رہا ہوں، میں نے اپنی حاضری لگا دی۔ وہ حاضری لگانے آئے اور چلے گئے۔ عمران خان کے وکلاء کو عدالت سے کب کا نکال دیا گیا ہے اور اندر بھی میچ فکسنگ والے صحافی لے جائے جاتے ہیں، جو جب اندر سے باہر آتے ہیں تو کوئی خبر نہیں ملتی، باہر کوئی بھی خبر نہیں ملتی۔ لوگ کھڑے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون صحافی تھے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں اور جو کوئی رپورٹ بھی باہر نہیں لائے ہیں۔ اور الیکشن سے پہلے جو یہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، رات بھر اندھیرے میں کیا عدالت کو ایسی ایمرجنسی ہو گئی۔ ایسی ایمرجنسی تو جب قدرتی آفات آتی ہیں تب بھی اس سرزمین پہ نہیں ہوا کرتی، تب بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ پاپ پھوٹنے دو، صبح ہونے دو، سورج نکلنے دو، روشنی پھیلنے دو، پھر دیکھتے ہیں کہاں کون سا پل ٹوٹا ہے، کہاں کس بستی کو سیلاب بہا لے گیا ہے۔ لیکن یہاں کسی کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے اتنی جلدی ہے کہ جیسے ان سے ہی زندگی چھین لی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت میں شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ کی فیملی موجود تھی اور عمران خان کی بہن موجود تھی، دیگر وکلاء موجود تھے جو ان کے کیس کے لیے لڑنے کے لیے جنہیں آگے کیا گیا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کون وکلاء ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آگے کر دیے گئے ہیں، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں۔ اگر وکیل اپنے مدعی کو نہیں جانے تو پھر کیس لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے تو صاف منع کر دیا کہ ہم نے انہیں نہ دیکھا کبھی، نہ ہم ان سے واقف ہیں، نہ یہ ہمارے معاملات سے واقف ہیں، نہ یہ ہمارے کیس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ پھر وہ ہمارا کیس کیوں لڑنے کے لیے آئے ہیں، انہیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اور یہ وہ پروسیکیوٹر ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کبھی کیا ہے، بلکہ ان کی فیلڈ ہی دوسری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے تو انکار کر دیا کہ اجنبی وکلاء کو وہ جرح کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ دونوں طرف سے سرکاری وکلاء تھے۔ ہنستا ہوگا آسمان اور انصاف کی کرسی اور انصاف کا وہ سائن ہتھوڑے کا، وہ بھی ہنس رہا ہوگا، وہ بھی قہقہے لگا رہا ہوگا، اور جو عدالتوں میں ملازمین ہوں گے بہت نچلے درجے کے، اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ پہلے وہ عدالت میں کئی بڑی اور چھوٹی کارروائیاں دیکھ چکے ہیں، لیکن ایسی ایمرجنسی، ایسی کسی کو موت کے منہ میں گھسانے کی جلدی نہیں ہوئی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ لوگ اپنے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب ان بڑوں کو دینا پڑے گا جو ان تمام معاملات کے پیچھے ہیں اور جو معصوم عوام ان کے بارے میں بالکل نہیں جانتی، اس لیے کہ سارے دن وہ محنت و مشقت میں لگے رہتے ہیں، اور شام کو جب وہ گھر واپس آتے ہوئے اجناس اور اشیاء خورد و نوش لے کے جانا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کل تو قیمت کچھ اور تھی، آج قیمت کچھ اور ہے۔ جب مزید گھر میں سستانے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے بل جمع ہو گئے ہیں
اور پچھلے ماہ کچھ اور تھا، اب یہ سارا معاملہ کچھ اور ہے۔ بس یہی تو وہ جنگ ہے جو اس قیدی نمبر 804 اور اس عوام کے درمیان ہے، جس کے بیچ میں یہ وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ دینے والے ہیں۔